سنہ 8 ہجری کا وہ بابرکت وقت تھا جب تاریخ ایک نئے باب کے لیے تیار کھڑی تھی۔ عرب کی تپتی ریت، پہاڑوں کی خاموشی اور مکہ کی گلیاں ایک عظیم لمحے کی منتظر تھی۔ مدینہ سے ایک عظیم لشکر روانہ ہوا۔ یہ کوئی عام لشکر نہ تھا بلکہ ایمان، صبر اور یقین کا لشکر تھا، جس کے سپہ سالار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ 10,000 جانثار صحابہ ان کے ساتھ تھے۔ نہ غرور نہ انتقام، بلکہ عاجزی اور وقار، اللہ پر کامل بھروسہ تھا۔ انہوں نے میدان مکہ کے قریب ہزاروں مشعلیں جلائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہر شخص اپنا الگ چولہا جلائے گا۔ پہاڑوں کے دامن میں یہ شعلے یوں لگتے تھے جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ مکہ کے سردار حیران تھے، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اب تاریخ کا رخ بدلنے والا ہے۔ اور پھر وہی ہوا۔ 20 رمضان المبارک کو تاریخ اسلام کے آسمان پر فتح مکہ چاند بن کر چمکی اور ابد تک چمکتی رہے گی۔ فتح مکہ سے ٹھیک 10 سال پہلے مکہ کے لوگوں نے، ان کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کے ساتھیوں کو، ان کے خاندان کو اتنی اذیتیں دی، اتنا قتل و غارت کیا، اتنا زیادہ ان کو تکلیفیں پہنچائیں، ایذا پہنچائی کہ اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب وہ ہجرت کے لیے نکل رہے تھے تو انہوں نے پلٹ کر بیت اللہ کی طرف دیکھا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا تھا، جہاں ان کا نکاح ہوا، جہاں وہ پلے بڑھے، جہاں ان کے پیارے رب کا بیت اللہ یعنی کہ اللہ کا گھر تھا، جہاں وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آج انہیں اس شہر کو چھوڑ کر جانا تھا۔ ہم جب جاتے ہیں عمرہ پہ یا حج پہ چند دنوں کے لیے اور وہاں سے جب واپس آنے لگتے ہیں تو ہمارا دل اتنا دکھا ہوا ہوتا ہے، اتنا افسردہ ہوتا ہے، جی ہی نہیں چاہتا وہاں سے آنے کا۔ تو یہ تو اللہ کے نبی تھے جو اللہ کا گھر چھوڑ کر جا رہے تھے، بڑے رنجیدہ تھے۔ انہوں نے پلٹ کر بیت اللہ کی طرف دیکھا اور مفہوم کچھ یوں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے مکہ، تو مجھے دنیا کے تمام شہروں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور نہ کرتے تو شاید وہ کبھی بھی اس شہر کو چھوڑ کر نہ جاتے۔ اور انہوں نے یہی کہا کہ اگر تیرے لوگ مجھے مجبور نہ کرتے تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتا۔ کیا شان تھی اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کی، عاجزی کی، کہ اللہ کا گھر چھوڑ کر جا رہے تھے جو انہیں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 10 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 10,000 صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ دوبارہ مکہ کی طرف آ رہے تھے تو ان کے لشکر کو دیکھ کر کفار مکہ گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب تو
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں ان تمام اذیتوں کا بدلہ لینے، ان تمام تکلیفوں کا بدلہ لینے جو ہم نے انہیں دی۔ کتنے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، کتنے ہی لوگوں کو ایسی اذیتیں دی گئیں کہ ناقابل فراموش رہ گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ چاروں طرف سے مکہ کی طرف آ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ شان و شوکت سے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن عاجزی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ وہ فاتح تھے مگر عاجزی کی یہ مثال، اور دیکھنے والوں نے دیکھا لشکر مصطفیٰ کو تو دیکھو، لشکر مصطفیٰ کو تو دیکھو، جن کی شان ہے سب سے نرالی، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی۔ آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کی ہے شان سب سے نرالی، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کے کاندھوں پہ کملی ہے کالی، حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی، ہاں مرحبا دونوں عالم کے والی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عالم یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا، اور پھر بلایا گیا عثمان بن طلحہ کو، جن کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہوا کرتی تھیں۔ جانے سے پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان کو زیارت کرنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ چابیاں میں تمہارے سوا کسی کو بھی دے دوں گا۔ اور آج ہزاروں کا لشکر جب سامنے تھا تو عثمان بن طلحہ گھبرائے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چابیاں مجھے دو، میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک دن یہ چابیاں میں تم سے لے کے رہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں لیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دروازہ کھولا اور صفائی کروائی خانہ کعبہ کی، اور اس کے بعد وہ 360 بت توڑے گئے، وہ بت جن کو لا کے کفار مکہ نے خانہ کعبہ میں لا کھڑا کیا تھا، سب سے بڑا بت بھی توڑا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا، وہ بلال جن کو اذان دینے سے منع فرما دیا گیا تھا، جن کو ریت پہ گرم ریت پہ لٹایا گیا تھا، ان کے اوپر بھاری پتھر رکھے گئے تھے، جن کی آواز میں اذان اللہ کو بہت محبوب تھی۔ حضرت بلال کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ تم اس کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دو، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اذان کس رخ کر کے دی جائے۔ جب انہوں نے نیچے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نظر پڑی، جو کہ طواف کر رہے تھے اس وقت خانہ کعبہ کا، بس جس طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھومتے تھے وہ اسی رخ پہ گھومتے تھے اور اذان دیتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان کی آواز
اذان کی آواز پورے مکہ میں سنی گئی اور وہ آواز کانوں میں رس گھولتی گئی۔ حمد خدا سے تر ہے زبان، حمد خدا سے تر ہے زبان، کانوں میں رس گھولتی ہے اذان، کانوں میں رس گھولتی ہے اذان، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت توڑتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، کیونکہ بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی تھا۔ نماز ادا کی گئی خانہ کعبہ میں، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا۔ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے کہ آج تو شاید میرا سر قلم کر دیا جائے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ بیت اللہ کی چابیاں واپس ان کے ہاتھ پر رکھ دی۔ سب انتظار میں تھے کہ شاید یہ چابیاں ہمیں دی جائیں گی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چابیاں تمہارے پاس ہی رہیں گی جب تک تم حیات ہو، یہ چابیاں تم سے کوئی نہیں لے گا۔ بس اتنا سننا تھا کہ عثمان بن طلحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے اور کلمہ شہادت انہوں نے پڑھا اور کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اب جو کفار مکہ تھے ان کی نگاہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جمی ہوئی تھی، صحابہ کرام کو دیکھ رہے تھے، ان کا جاہ و جلال، ان کی شان و شوکت، ان کی اتنی بڑی کامیابی۔ انہوں نے سوچا کہ اس بار تو ہمیں مار دیا جائے گا، جس طرح ہم نے صحابہ کرام کا شہید کیا، جس طرح ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دی، کیونکہ ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے طائف کے بازاروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے، ان کی راہوں میں کانٹے بچھائے، ان کی جگر گوشہ بی بی زینب ان کو تیر مارا گیا، حضرت بلال کو گرم ریت پہ لٹا کے پتھر ڈالے گئے، ان کے چچا کا کلیجہ چبایا گیا، بے شمار صحابہ کرام کو بے تحاشا اذیتیں دی گئیں، شہید کر دیا گیا، ان کے گھروں پہ، ان کے مالوں پہ قبضہ کر لیا گیا، ان کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ اب وہ سارے کفار مکہ اپنا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، مگر صدقے جاؤں رحمت للعالمین کے، ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، ارے ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا۔ آج وہ دن تھا جب فاتح ہونے کے باوجود، طاقتور ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا اور سب کو معاف فرما دیا۔ دیکھیں یہ وہ کفار مکہ تھے جنہوں نے معافی کا سن کر جوگ در جوگ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اور اسلام میں شامل ہونے لگ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے جھک گئے۔ یہ وہ کفار مکہ تھے جنہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا مگر ایمان نہیں لائے، پتھروں کو بولتے دیکھا مگر ایمان نہیں لائے، جنہوں نے غزوہ خندق میں شکست کھائی مگر ایمان نہیں لائے، جنہوں نے غزوہ بدر میں فرشتوں کو لڑتے ہوئے دیکھا مگر ایمان نہیں لائے۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عام معافی نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا، اور اس کے بعد سے آج تک بیت اللہ شریف وہ جگہ بن گئی جہاں ہم جاتے ہیں، اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، جہاں آب زمزم کا چشمہ جاری ہے۔ ایسی معافی تاریخ میں نہ کہیں دیکھی گئی نہ کہیں لکھی گئی۔ چشم فلک نے دیکھا کہ یہ وہ معافی تھی جس نے تمام مسلمانوں کو وہ فتح دکھائی، جس سے ثابت ہوا کہ آپ معاف اور درگزر کرنے سے انسانوں کا دل جیت سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ہی معاف کرنے کا جذبہ دے، آمین ثم آمین۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ بریک سے پہلے ایک دفعہ پھر کہوں کہ آج ہم فتح مکہ منا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان۔